فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ ہود کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ یونس سے لے کر اور سورہ حج تک یہ 14 مسلسل مکی صورتیں ہیں. تقریباً ان تمام کا نفس مضمون ایک ہی ہے، اور اکثر و بیشتر صورتیں وہ ہیں کہ جن کا زمانہ نزول بھی تقریباً ایک ہے. خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو تفہیم القرآن میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اس کا بعین ہی وہی زمانہ نزول ہے جو سورہ یونس کا تھا. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 10 برس بیت چکے. سن 10 یا سن 11 نبوی ہے، گویا کہ ہجرت سے 2 یا 3 سال قبل یہ صورتیں نازل ہوئیں. اور محسوس یوں ہوتا تھا کہ اب وہ بالکل سیچوریشن پوائنٹ پر آ چکی ہے بات، کہ مکہ کی بستی میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو حضور پر ایمان لے آئے، جو اہل ایمان کہلائے، صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوا، لیکن اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے خوب مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ معاملہ جو ہے صرف حضور کی قوم کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ جتنی بھی پہلے آپ کو ملتی ہیں انہی صورتوں کے اندر، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، ان تمام کا ذکر جو ہے تمام لوگوں کا معاملہ اپنے رسول وقت کے ساتھ اکثر و بیشتر یہی تھا. یہی وجہ کہ قرآن حکیم میں یہ بات کئی جگہ بیان کی گئی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. سورہ حدید میں 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے کہ لوگوں میں سے اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو فسق و فجور کو چھوڑنے کو تیار نہیں. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. انسان چاہتا یہ ہے کہ وہی فسق و فجور جسے اس نے اختیار کیے رکھا ہے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی رستے پر اپنا سفر آگے جاری رکھنا چاہتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کا بھی ابھی میں جب اس کا ایک بڑی بنیادی سا ایک اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا تجزیہ مضامین کا، کیا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندیشہ ہو چلا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑی پکڑ یا کوئی عذاب الہی جو ہے میری قوم کو نہ آ لے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا ظاہر ہے کہ آپ کے بالکل قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور آپ کے بارے میں وہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار رونما ہو گئے. تو ایک دن تخلیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراہم ہوا، تو حضور سے سوال کیا حضرت ابوبکر نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اچانک، آپ کے اوپر ضعف بھی اور بڑھاپے کے آثار بھی، بالوں میں سفیدی بھی عام طور پر ہوتا ہے. ایک تو یہ نیچرل پروسیس ہے کہ جس میں انسان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جھریاں بھی پڑنے لگتی ہیں، پھر زردی بھی آ جاتی ہے، پھر کمر کے اندر بھی خم پیدا ہو جاتا ہے، بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں موتیا بھی اتر آتا ہے. یہ تمام گویا کہ وہ سنگھائے میل ہیں انسان کی عمر کے رستے کے. لیکن یہ کہ بسا اوقات آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ کسی شخص پر اچانک کوئی ایسی ڈپریشن کا معاملہ ہوا، یا فرسٹریشن ہے، یا شدید مایوسی ہے، یا حالات اس درجے دگرگوں ہوئے کہ اچانک بڑھاپا رونما ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ پر بہت تیزی سے بڑھاپا آ رہا ہے. تو اس پر حضور نے فرمایا جس کا میں نے 12 حوالہ دیا تھا، لیکن تفسیر ابن کثیر میں چونکہ اس واقعے کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا میں نے پھر بیان کر دیا کہ حضور نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتیں، ظاہر سورہ یونس بھی ہے، پھر سورہ ہود سے آگے چلے جائیں سورہ یوسف، اگرچہ سورہ یوسف کا اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس صورت میں کسی قوم پر عذاب کا ذکر ہو، لیکن جسے ایام اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دن کہ جس میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ ان صورتوں میں بڑے نمایاں. شیبتنی ہود واخواتھا. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں 3 انداز بہت نمایاں ہیں. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا. ایک دعوت کا انداز ہے، اور دعوت کیا ہے؟ دعوت توحید. ہر رسول کی دعوت یہی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کرو گے. گویا کہ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، جو دیوی اور دیوتا ہیں، جن کی تم ڈنڈوت کرتے ہو، جن کے نام سے نذرانے جو ہے
وہ پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں، یہ تمام چیزیں باطل ہیں، صرف ایک اللہ تمہارا خالق ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ دوسری بات ہے فہمائش کی، کہ تم اپنا طور طریقہ چھوڑنے کو تیار نہیں، دنیا میں مال و دولت یا کسی کو کوئی سیادت حاصل ہو گئی یا کوئی اسٹیٹس حاصل ہو گیا، اب اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، لیکن یہ کہ تم سے پہلی قوموں کا معاملات جو ہیں قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیے گئے، اور جیسا کہ سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ لیں گے، میں بھی ذکر کروں گا کتنے نبیوں کا ذکر ہے۔ یہ بات ہے جسے فہمائش کہا جاتا ہے، کہ گویا کہ ذرا کچھ انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم سے پہلی قومیں تھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور تیسرا مضمون آپ کو ان صورتوں میں ملے گا تنبیہ کا، کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کی وہی سنت لازماً تم پر لاگو ہو کر رہے گی جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا، پہلی قوموں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ عذاب استیصال کا ہوا تھا کہ پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں نہیں آئے گا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ عذاب کا پہلا کوڑا غزوہ بدر کی شکل میں، یہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ان کی ہلاکت کی شکل میں سامنے آ گیا۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو، دعوت بھی ہے، فہمائش بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ میں پہلے دو رکوع جو ہیں وہ تو حد درجے، جسے آپ شاہانہ آغاز کلام کہیں گے، بہت ہی شاہانہ انداز ہے، جس میں گویا کہ دلائل الفصیبی اور دلائل آفاقی کا بھی ذکر کیا جائے گا، ابھی ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد تیسرے رکوع سے لے کر اور 9ویں رکوع تک، یہ 10 رکوع ہے سورہ مبارکہ میں، گویا کہ مسلسل رکوع ہیں، تیسرے سے لے کر 9ویں رکوع تک 7 رکوع مسلسل ہیں، جن میں انبیاء و رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلے کا آغاز ہوا، پورے 2 رکوع بڑے طویل رکوع ہیں جو حضرت نوح کے زمانے سے متعلق ہیں، پھر حضرت ہود کا ذکر ہے، پھر حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اچانک آثار رونما ہوئے تھے بڑھاپے کے، تو ان تمام، اور جو خاص طور پر ان آیات میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جس میں گویا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ان کا پیمانہ تھا وہ مقرر کیا جا چکا ہے، اب کوئی نہ کوئی عذاب جو ہے کسی شکل میں بھی میری اس قوم کے اوپر نازل ہو کر رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ چند باتیں تو میں نے عرض کر دی، لیکن یہ کہ اس کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں اور نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اس سے پہلے کا جتنا حصہ ہم نے قرآن حکیم کا پڑھا ہے اس میں صرف 2 صورتیں تھیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا۔ یہ تیسری صورت ہے اس مجموعے کی، گویا کہ اگر ہم ترتیب مصحف کو سامنے رکھیں تو تیسری صورت ہے جس کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے۔ ممکن ہے بہت سے حضرات چونکہ یہاں نئے ہیں شاید ان کے علم میں نہ ہو، تو چند باتیں میں بنیادی طور پر عرض کر دوں۔ حروف مقطعات قرآن حکیم میں غالباً 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اب ان کو ہم پڑھتے ہیں بالکل الگ الگ، الف لام را الر نہیں پڑھیں گے، یا الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اور تینوں کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ مدہ ہے یا کھڑی زبر ہے۔ الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف بھی ہیں۔ سورہ حامیم عین سین قاف اس کے بھی 5 حروف ہیں، اسی طرح سورہ مریم اس کے آغاز میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں۔ جہاں تک ان کے معانی کا معاملہ ہے، کسی شخص نے بھی ایسی کوئی روایت کوٹ نہیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فلاں حدیث ہے کہ جس میں الف لام میم کے یہ معنی حضور نے متعین کیے، الف لام میم صاد کے یہ معنی مقرر کیے، الف لام میم را کے یہ معنی مقرر کیے، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن اسی کے تناظر میں دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی اعتراض بھی سامنے نہیں آتا، حالانکہ مشرکین مکہ کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا حضور پر اعتراض کرنے کا۔ اب جس کلام کو حضور ان کی بزوم خیش منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ خود اس بات کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کلام کے اندر لوگوں کو کیپچر کرنے کی صلاحیت ہے، اپنی طرف کھینچنے والا کلام ہے، اس کے اندر جو شاہانہ انداز ہے، جو اس کے اندر انداز اختیار کیا گیا ہے، جو اس کے اندر سیاق و سباق، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو قوافی اور ردیف کا خیال رکھا گیا ہے، لہذا یہ خیال بھی ہوا کہ شاید بہت عمدہ قسم کی شاعری ہے، بہت عمدہ قسم کی نثر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو نہیں تھیں۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی ایک اعتراض بھی رجسٹر نہیں ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جس کے آغاز میں الف لام میم آ گیا، الف لام میم را آ گیا، الف لام میم صاد آ گیا، کاف ہا یا عین صاد آ گیا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس زمانے میں جو بھی اس زمانے کا ادب تھا،
اس میں یہ انداز استعمال کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں بعد میں دلائل بھی مل گیا کہ بہت سے ایسے وہاں کے دانشور یا شعراء کے جن کا کلام تھا تو اس میں اس قسم کے حروف مقطعات وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں کوئی آن ریکارڈ کوئی اعتراض موجود نہیں ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں فلاں شخص نے قرآن پر یہ اعتراض کیا تھا کہ ایک ایسا مہمل کلام ہے معاذ اللہ کہ جس کے معنی معلوم نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اس میں اپنی سی کوشش کی ہے، مثلا یہ کہ عبرانی زبان کے اکثر و بیشتر الفاظ جو تھے وہ مختلف شکلوں سے ماخوذ تھے۔ مثلا مچھلی کے لیے وہ نون کا لفظ استعمال کرتے تھے، قرآن حکیم میں بھی نون کا لفظ آیا، ذنون مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام جن کا ذکر ہم نے حضرت یونس کی سورہ یونس میں پڑھا تھا۔ اسی طرح یہ سانپ جو ہے اس کو عام طور پر جو بنایا کرتے تھے تو سانپ کے لیے توئے کی جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، سانپ طوا، اور طوا جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ کوئی پھنیر ناگ ہے اس کا پورا دھڑ جو ہے وہ تو کھڑا ہوا ہے اور نیچے ایک کنڈلی موجود ہے توئے کی شکل میں، تو یہ طوا کا لفظ جو ہے گویا کہ سانپ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح بیت جو ہے گھر، وہ بے اس طرح لکھا جاتا تھا کہ گویا کہ ایک خالی پلاٹ ہے اور 2-4 دیواریاں لگ گئیں، با اس کے معنی گھر ہے، بیت اسی کو کہا جاتا تھا۔ تو عبرانی زبان میں مختلف جو الفابیٹس تھے ان کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے کچھ صوری اعتبار سے کچھ تصویروں کے ساتھ تھا۔ لیکن ایک بات بہرحال یہ بات موجود ہے کہ جن جن صورتوں میں لفظ طا آیا ہے، طاسین میم، ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ کہ جس میں وہ اژدہا اور پھر یہ کہ جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں بطور خاص موجود ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوا کہ سورہ مبارکہ میں جس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے طا موجود ہے اس میں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ والا واقعہ، اژدہے والا واقعہ بھی موجود ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، بہرحال اس کے بارے میں پھر میں عرض کروں گا کہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا مثلا الف لام میم ہے تو یہ اصل میں مخفف ہے، الف اللہ کا سب سے پہلا لفظ لے لیا گیا، الف اللہ، لام حضرت جبرائیل کا جو ہے آخری لفظ لے لیا گیا، گویا کہ یہ کلام وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم وہ کلام جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مختلف تعبیرات ہیں، پھر میں عرض کروں گا کہ کوئی حتمی بات اس ضمن میں نہیں کہی جا سکتی، چند بنیادی باتیں میں نے چاہا تھا کہ آپ حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ تو الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات بڑی محکم ہے۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ مضبوط، استحکام بھی اسی سے بنا، محکم انتہائی مضبوط، بہت پختہ۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر ان کو مفصل کر دیا گیا، اس کو کھول دیا گیا، بیان کر دیا گیا، اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے، جو کمال حکمت والی ہر شے سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں قرآن حکیم کی آیات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن حکیم میں وہ آیات ہیں کہ جو محکم ہیں، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ظاہر اس میں توحید آ گئی، معاد آ گیا، رسالت آ گئی، انبیاء و رسول آ گئے۔ کسی نبی کے بارے میں اگر کسی شخص کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہوں تو جا کر عیسائیوں یہودیوں سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی اسی نبی کا ذکر موجود ہے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو وہ آیات کے جو محکم ہیں، جن کے بارے میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی تشکک نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، اور اپنے مضمون پر بہت محکم ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اور آیات بھی ہیں جو متشابہات میں ہیں، جن میں بہرحال بہت سی ہیں، اب اس کو ظاہر ہے کہ مثالیں دینے پر آؤں تو بہت سی مثالیں، مثلا قرآن حکیم میں ید اللہ کا لفظ کہا گیا، اللہ کا ہاتھ، لیکن یہ کہ یہ ہاتھ وہ نہیں ہے جو ہمارے جسم کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ کو ہم اپنے ہاتھ پر قیام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کی پنڈلی کے لیے بھی لفظ ہے ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آگے فَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، وہ لوگ کہ جو متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تو پھر وہ گویا کہ ان کے دل کی ایک ٹیڑھ ہے، ان کے اندر کجی کی جانب ایک رجحان ہے کہ جو اصل میں اس کی غمازی کر رہی ہے کہ انہیں وہ محکمات سے تو کوئی غرض نہیں ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کے اوپر تو من دیگرم تو دیگری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بہت ہی خوبصورت مواعظ ہیں ان کے اندر یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ تم مچھر کو تو چھان رہے ہو اور سموچے اونٹ نگل رہے ہو۔ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ تو تفرقہ بھی ہے، انتشار بھی ہے، ہاتھ اوپر باندھے کہ نیچے باندھے، آمین ذرا زیادہ زور سے کہی یا کم کہی، یا رفع دین کیا یا نہیں کیا، یا چلی اسی مناسبت سے اور بہت سے معاملات۔ لیکن دین کے جو بڑے بڑے حقائق ہیں،
جس میں توحید ہے، آخرت ہے، معاد ہے، پھر اسی طرح رسالت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر جسے کہا جاتا ہے اس حمام میں تمام ننگے ہیں، ان باتوں سے بالکل کوئی غرض ہی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے انسان ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں متشابہات کا، تو وہ اصل میں ان کے دل کا ٹیڑھ ہے، دل کی کجی ہے کہ جس کی جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ تو منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہاں فرمایا گیا احکمت آیاتہ، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات بڑی محکم ہیں، بہت مضبوط ہیں، وہ دلائل و براہیم ہیں جو انسان کی فطرت کو اپیل کرنے والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، وہ بڑی طویل آیت جو ہے آیت 20ویں رکوع کی غالباً سورہ بقرہ کی، اس کے اندر جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا اس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے انسان خود محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ آیات محکمات ہیں جس سے کوئی انکار نہیں۔ بارش کون برسا رہا ہے؟ تمہیں اولاد کون دے رہا ہے؟ بظاہر میاں اور بیوی دونوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، 20 سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی۔ کوئی ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے اولاد نہیں ہوگی، یا کسی کے ہاں فرض کیجئے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اب کوئی اور پاور آج کل تو آج جو بھی شیطانی دور ہے اس میں تو گویا کہ یہ کلید بھی ہماری جو بھی سائنٹیفک نالج ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی کہ اپنی پسند سے چاہے بیٹا حاصل کر لیں چاہے بیٹی حاصل کر لیں، وہ تمام فراڈ، اور لوگ اس کے پیچھے لاکھوں روپیہ ضائع کر کے بالآخر محروم رہتے ہیں، اور بالآخر شدید قسم کا پچھتاوا انہیں لاحق ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، وہ آیات محکمات تھے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کے بعد پھر وہ کھول دی گئی ہیں، تفصیل سے بیان کر دی گئی اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھیں سب سے پہلی محکم ترین بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، اس لیے کہ منطق تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کا صرف ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس بات کو بطور دلیل استعمال کیا ہے کہ اگر ایک کے سوا اور خدا ہوتے اس کائنات کے تو تم دیکھتے کہ بہت بڑا فساد رونما ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کسی ادارے کا ایک ٹاپ پر ایک شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار کل ہے، جو چیف ایگزیکٹو کہلائے گا یا جو بھی کہہ دیجئے اس کو، تو یہ ایک منطقی بات ہے جو انسان جس کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ محکم ترین شے، نمبر ایک محکم شے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ہوں تمہاری طرف نذیر بھی ہوں، خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ دوسری بات کیا ہے؟ قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کے اندر شر کا مادہ ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک خالصتاً حیوانی جبلتیں ہیں انسان میں جن میں اکثر و بیشتر شر کی جانب کھینچنے والی ہوتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسانی جو ہے یہ تو گویا کہ رجحان رکھتا ہے پستی کی طرف، شر کی طرف، برائی کی طرف، معصیت کی طرف، اور سب سے بڑھ کر انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان لعین ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کی خواہ و نفسانی خواہشات کو ہوا دینے کے لیے ہو، یا جسے حضور نے تعبیر کیا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان سے تو جو ہے وہ انسان کے خون کے اندر جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ شر کے داعیات کہیں گے انسان میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، روح ربانی بھی اسی انسان میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ان نفسانی تقاضوں کا اس درجے بوجھ ڈال دیتے ہیں روح پر کہ روح کہیں دب جاتی ہے، سسک رہی ہے، اسے گویا کہ سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ دو وجود ہیں انسان کے، تو گویا کہ معلوم ہوا ان استغفروا ربکم، یہ تمہارے اندر جو بھی شرارت نفس ہے جس کی وجہ سے گناہ بھی کرتے ہو اور معصیتوں کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہو، نافرمانی کا شکار بھی ہوتے ہو، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حضور استغفار کرو۔ اب تک کی جو کوتاہیاں تھیں، ظاہر ہے کہ ہر نبی جو اپنی قوم کی طرف آیا جب اس نے دعوت دی تو جو بھی مخاطبین تھے، خواہ ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جو اسی وقت ایمان لے آئے، ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں صدیق اکبر اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر راست باز اور سچائی کے ساتھ دینے والے، کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی ہے سب نے کچھ نہ کچھ توقف کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو گویا کہ جیسے ہی بات ان تک پہنچی فوراً لبیک کہا، ایمان لے آئے، اور ایسے بھی ہیں کہ جنہیں کچھ عرصہ لگا، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد میں ایمان لانے والے جنہیں گویا کہ بھی کافی عرصہ لگا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، گویا کہ اب ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا،
اب انہوں نے جو کچھ بھی کرنا تھا کر چکے، اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ یا تو یہ کہ اس عرض عرب کو خیر بات کہہ کر یہاں سے رخصت ہو جائے، یا یہ کہ ان کے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو انتظار کرتے رہے تاکہ حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو گئے۔ تو ان استغفروا ربکم، جو شخص بھی ہے اس سے کچھ نہ کچھ گناہ خطاؤں کا صدور ممکن ہے اور ہوتا ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ تو دعوت توحید اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کے فوراً بعد ذکر کیا گیا کہ اب تک کی جو برائیاں تھیں، جو خطائیں تھیں، جو لغزشیں تھیں، جو گناہ تھے، ان کے بارے میں اللہ کی جناب سے مغفرت طلب کرو، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اس کے بعد یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ بڑی منطقی بات ہے، دعوت توحید سامنے آئی تو اس سے پہلے کی زندگی کی جو نجاستیں تھیں ان کو دور کرو، اور ایسا نہ سمجھو کہ جو شے تم سے صادر ہو گیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کا معاملہ ہوا بھی تھا، روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمثیل بیان کی، یا ممکن ہے کہ ایک شخص ہو بنی اسرائیل کا کہ جس نے کہیں 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد پھر اسے معلوم ہوا کہ اب شاید میرا تو چھٹکارا ہے نہیں، گویا کہ اس درجے ایمان اسے آخرت پر تھا کہ اب میری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں تو اتنے اشخاص کو قتل کر چکا۔ پھر کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کر اپنا مدعا پیش کیا کہ کیا میرے گناہوں کی یا میرے جو خطائیں ہیں، اتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، تو کہا اس سے بھی بچ نکلنے کی کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی شکل نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، گویا کہ اب وہ پورے 100 ہو گئے۔ جبکہ ہمارے دین میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کوہ احد جتنے گناہ لے کر بھی صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا پہلی بات دعوت توحید سامنے آئی، اس سے پہلے کی جو لغزشیں تھیں، جو خطائیں تھیں، ان کے بارے میں اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، پروردگار معاف فرما دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بہت لغزشیں ہوئی ہیں، ثم توبوا الیہ، اور پھر رجوع کرو اس کی طرف، پھر یکسو ہو جاؤ۔ گویا کہ اس کے لیے ایک عزم اور ارادہ درکار ہے۔ جہاں تک یہ دوسری سٹیج ہے، اس کے بارے میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہرحال کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ آ گیا امتحان کا، تو فوراً متنبہ ہوتے ہیں، پہلے کی زندگی کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کرتے بھی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ زندگی پھر اسی ڈگر پر آ چکی کہ جو پہلے تھی۔ معاش میں پہلے بھی حرام شامل تھا، پھر دوبارہ شامل ہو چکا، معاشرت اسی طرح کی ہو گئی جیسا کہ پہلے تھی۔ تو اب یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پھر یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ استغفار اپنے گناہوں کی، اور پھر اللہ کے حضور رجوع، اللہ کے حضور توبہ، اسی کی طرف حدیث حنیف کہا گیا، بالکل یکسو ہو کر اللہ کی طرف۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ متاع حسن عطا فرمائے گا ایک متعین مدت کے لیے۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے متاع حسن کو، اس لیے کہ قرآن حکیم ہی نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے، متاع غرور، دھوکے کا سامان۔ متاع حسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں، ظاہر ہے کہ ضرورت ہر شخص کی ہے، اگر اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے لیے معاش چاہیے، پھر یہ کہ اپنے لیے سکنا چاہیے، اپنے لیے کوئی روزی چاہیے، تمام چیزیں جو ہے انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نے متاع حسن عطا فرمائے گا، پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا، اس دنیا میں برتنے کی اچھی چیزیں عطا فرمائے گا، لیکن اس درجے بھی نہیں کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے۔ اور یہ بالکل منطقی سی بات ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت جمع ہوگا، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ایکسیپشن پروف دا رول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین شخص تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا مال دیا تھا اتنا ہی ان کے اندر جذبہ انفاق بھی تھا، اور اس کی ظاہر ہے کہ کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا، بہت مالدار تھے، لیکن وہ سارا مال خرچ کہاں کیا؟ اللہ کے دین کے لیے۔ کتنے ہی غلام ہیں کہ جنہیں بڑی خطیر رقم دے کر آزاد کیا جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، تاکہ کم سے کم وہ تشدد اور جو پرسیکیوشن ان پر ہو رہا تھا اس سے تو کسی طرح بچایا جا سکے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس مال کا صحیح مصرف کرتے ہیں، وہ ان کے لیے متاع حسن بن گیا۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، جن کے پاس جتنی کثرت کے ساتھ مال و دولت ہے، اتنی ہی اللہ سے اور دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ اسی کی چمک دمک ہے، اسی کی زیب و زینت ہے، اسی میں اپنا سٹیٹس اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر، کثرت، بہتات، اس کی طلب نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، آخرت سے بھی غافل ہوئے، موت سے بھی غافل ہو گئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ پہنچا جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت تھا اور تمہیں تمہارے قبروں کے اندر پہنچا دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ متاع حسن اصل میں وہ شے کہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بڑا اچھا فائدہ عطا فرماتا ہے۔
اس کے مقابلے میں متاع الغرور ہے۔ اب یہاں وہ کثرت مال ہے جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غافل ہو جاتا ہے، اور پھر نہ کوئی دین اور اس قسم کا کوئی تقاضا اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ اصل شے اپنی مال و دولت اور اس میں آگے سے آگے بڑھ جانا، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ محاورہ شاید ہمارے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا، کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روپے پیسے یا ڈالروں کے عوض اپنے قریب ترین کے رشتہ داروں کو بیچ دیتی ہیں، اور وہ الفاظ استعمال کیے تھے ہمارے بارے میں کہ یہ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے ڈالر حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایسی ایک فیکلٹی، ایک ایسی جو ہے وہ باقاعدہ دور موجود تھا کہ جس میں کیسے کیسے لوگوں کو، حالانکہ معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان کے ملا ضعیف تھے کہ جو بہرحال ایک بہت ان کے قابل عزت تھے، اور ان کو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ڈالر دے کر امریکہ کے حوالے کر دیا، اور وہ ڈالر کس کی جیب میں گئے، کیا گئے، اب اس کے بارے میں جو ہے آپ سوچتے رہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان، جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، ایک وقت معین کے لیے تمہارے پاس قارون کی دولت بھی جمع ہو جائے، لیکن یہ کہ موت کو اپنے سے دور تو نہیں کر سکتے، ایک دن تو رخصت ہونا ہوگا۔ الی اجل مسمى، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی شے تمہاری ملک نہیں رہے گی، بلکہ تمہارے بعد آنے والوں کی ملکیت میں چلی جائے گی، اور اس میں جو جھگڑے ہوں گے، جو فساد ہوں گے، جو مقدمات ہوں گے، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وراثت کی تقسیم کے اندر جس درجے ظلم ہوتا ہے اس کی تقسیم صحیح نہیں کی جاتی، اللہ کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا میں سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے متعین کر جائے، لیکن یہ کہ اس میں بھی ہمارے دین میں ایک ضابطہ ہے کہ ایک ثلث سے زیادہ جو ہے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں الی اجل مسمى، ایک وقت معین کے لیے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل۔ یہاں مراد وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے، توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، ان کے درجات جتنے جتنے بلند ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی کی مناسبت سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والا، اچھے اعمال کرنے والے کو اللہ اسی مناسبت سے فضل عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، لیکن اگر تم نے رخ پھیر لیا، روگردانی اختیار کی، تو اس بات کو جان لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے اندیشہ ہے، یہ گویا کہ مجھے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے، یومن کبیر۔ میں نے عرض کیا تھا تذکیر بایام اللہ، یوم کا لفظ آ گیا، گویا کہ جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دن جو متعین کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے علم کتاب میں، اس میں اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے عذاب کا کوڑا برسایا۔ مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کا عذاب کہیں تمہیں آ نہ دبوچے۔ الی اللہ مرجعکم، اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہر شخص کو۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بس اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، جیسا کہ کہا گیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دہریت ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے یہ خود بخود ایک سائیکل چل رہا ہے، جس طرح نباتات ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، حیوانات پیدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کسی کو کسی نے چیڑ پھاڑا، کوئی کسی کی خوراک بن گیا، یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ یہ کوئی معاملہ ہے کہ جو خود بخود، یہ سائیکل خود بخود رواں دواں ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، جبکہ فرمایا گیا الی اللہ مرجعکم، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ بڑا تمہارے اثر اچنبا ہے اس بات کا کہ جب ہم مل جائیں، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، یا فرض کیجئے کہ کسی نے مثال دی ہو کہ کوئی شخص سمندر میں غرق ہو گیا اور اس کا جسم سینکڑوں ہزاروں مچھلیوں کی خوراک بن گیا، اب کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اب یہ مختلف قسم کی جو بھی تعویلات ہیں شیطان سکھاتا ہے نا۔ اگر اللہ کو مانا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ شے بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا۔ ثم الی الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں اپنی طرف لوٹا دے، تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ تمہیں پھر جو ہے ظاہر ہے کہ پیدا کرنا دوبارہ کس لیے ہے؟ جواب دہی کے لیے، محاسبہ اخروی کے لیے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اب یہ آیت جو ہے انہی متشابہات میں سے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس پر گویا کہ انسان جو ہے اس کے ذریعے امکان ہے کہ وہ کہیں کوئی گمراہی کے رستے پر یا کسی اور رستے کی طرف نہ چلا جائے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہ کے ہی کا جو ہے وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے،
قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن خود اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ آیات متشابہات ہیں کہ جن میں انسان اگر کہیں اندر چلا جائے اور اس کی کوئی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے تو ممکن ہے کہ شیطان اسے بہکا دے اور جو بھی وہ صراط مستقیم ہے اس سے منحرف کر دے۔ تو فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، کیوں نہیں وہ لوگ کہ جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے اب مختلف مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، اس لیے خاص طور پر میں اس کو یہاں بھی کوٹ کر رہا ہوں، اور اکثر و بیشتر تفاسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ میں سے چند نے سوال کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت جو ہے اس میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، جسے شرم اور حیا یہ انسانی بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ انسان اور حیوان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حیوان میں حیا اور شرم نہیں ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیا کا مادہ رکھ لیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، یا الحیاء من الایمان، حضور نے فرمایا حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے اوپر حیا کا اور شرم کا اس درجے غلبہ ہوتا ہے کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تب بھی وہ اپنے آپ کو اتنا سکیڑ لیتے تھے، اتنا دوہرا ہو جاتے تھے کہ ان کا جو بھی کسی اور کی ظاہر ہے کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ دیکھ سکے، فرشتوں کے علم میں، اس لیے کہ حیا کا جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جب نہاتے تھے تب بھی گویا کہ اپنی شرمگاہ کو عریاں نہیں کرتے تھے، یہ ایک حیا کا معاملہ ہے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں تو بہرحال جسے حیا کہا جاتا ہے، حیا میں کلائمیکس پر ضربہ سلام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو حیا کے غلبے کے تحت اپنے آپ کو رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا سکیڑ لیتے تھے، اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ چادر کے اندر یا جو ان کے اوپر ہوتا تھا سینے کو دوہرا کر لیتے تھے کہ اس حیا کے غلبے کے تحت۔ ایک تو مراد یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسری مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اس درجے بدک جاتے تھے کہ جس طرح ہوتا ہے عام طور ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی کوئی بات دوسرا مخاطب نہ سننا چاہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو دوہرا کر لے گا، گویا کہ اپنی بلکہ سورہ نوح کے اندر تو وہ آیت بھی موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو تو وہ اپنا کپڑا جو ہے، جو چادر جس کے اندر وہ ہوتے تھے، انہیں اپنے پورے جسم کے گرد لپیٹ لیا کرتے تھے، گویا کہ ایک اظہار تغافل ہے، بیزاری کا اظہار ہے کہ میں تمہاری بات سننے کا بھی روادار نہیں۔ تو انہوں نے اس سے یہ مراد لیا کہ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ وہ اپنے آپ کو سکیڑ لیتے ہیں، اپنے آگے آ گیا، اور پھر یہ کہ اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعراض کا اظہار کر سکیں کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب یہ مختلف قسم کے مفاہیم ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں سے دو جو سب سے زیادہ نمایاں تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، کیوں نہیں جب وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے بھی ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس شے کو جو چھپا رہے ہیں۔ اب گویا کہ آیت کا یہ حصہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کو سنائی اس کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح گویا کہ کئی کپڑوں کو لپیٹے میں بھی لپیٹ لے تب بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ان سے کہیں باہر ہو گئے، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ الا حین یستغشون ثیابہم، کیوں نہیں جب وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھاکے ہوئے ہوتے ہیں، اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ اللہ تو خوب جانتا ہے اس شے کو جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جس کا علی الاعلان اظہار کر رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ ہمارا علم جو ہے، ہماری نگاہ اس درجے محدود ہے کہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی اگر میں اپنے سامنے یہاں تان لوں تو آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم یا اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو ہے وہ تو اس کی ان تمام جو بھی محدودیتیں ہیں، جو بھی لمیٹیشن ہے، اس سے بہت زیادہ، اس سے بالکل آزاد ہے، اس قسم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، نہ صرف یہ کہ جو تم چھپاتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، جو علانیہ کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنے جو جسے تحت الشعور کہتے ہیں اس میں جو جذبات ہیں ان سے خود بھی مطلع نہیں ہوتا، وہ بعد میں کہیں خیال آتا ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ یہ جذبہ میرے تحت الشعور میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم کامل ہے، اسے تو وہ تمام وسوسے، وہ آرزوئیں، تمنائیں جو تمہارے اندر پل رہی ہیں
جو منصوبے تم لوگ بنا رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، جس طرح کی پلاننگ کر رہے ہو، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ان کی پلاننگ تو وہ تھی جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ٹال دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خواہ کتنا ہی مخفی ہو کر، کتنا ہی چھپ کر رہے ہو، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اگر 3 موجود ہیں، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، کوئی منصوبے بندیاں ہو رہی ہیں حضور کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ چوتھا وہاں موجود ہوتا ہے. اللہ کی نگاہ سے باہر تو نہیں. الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، یقین اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. دیکھیے یہاں بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ حشرات الارض ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ حیوان ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. کیا یہ اپنی روزی کا بندوبست خود کرتے ہیں؟ کوئی کیڑی اگر کہیں اپنی زمین کے بل میں سے باہر نکلی تو اسے روزی کہاں سے مل گئی؟ کوئی پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر باہر نکلا، اور وہ مواعظ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے حوالہ دیا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مواعظ ہیں، پہاڑی کا آواز، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. تم یہ پرندوں کو، جنگل کی چڑیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں تو بالکل خالی پیٹ ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا رب انہیں کھلا پلا کر سیر کر چکا ہوتا ہے، اور بہت آسودہ حال ہو کر اپنے گھونسلے میں واپس پلٹتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک ذات ہے کہ جو ہر شے کو اس کا رزق پہنچا رہی ہے. اب یہ بھی عام مشاہدے کی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو شاید، پھر دوبارہ اچھا ہے آپ اس میں شیئر کر لیں. ایک مرتبہ کراچی سے لاہور کا سفر تھا، تو ٹرین میں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ وہیں کے بلوچستان میں کہیں رہنے والے تھے. کوئی بات ایسے ہی نکل پڑی، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ وہ کہیں جا رہے تھے، اسی طرح کہیں پتھریلی زمین تھی، تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا، وہ اچانک جھکا اور ایک گول سا پتھر اس نے زمین سے اٹھا لیا، اور اس کے بعد اس کو ہلا کر دیکھا، اس کے اندر سے کوئی شے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی. اب اس نے کہا، یہ جو صاحب جو اپنا واقعہ مجھے سنا رہے تھے، یہ وہاں اس وقت موجود تھے، اور ان کی زبان سے یہ واقعہ میں نے سنا، اور اس کے بعد پھر کسی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ واقعہ میں نے کسی اور حوالے سے بھی پڑھا. اس شخص نے یوں کہا، اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک کیڑا موجود ہے، اور اس کے بعد بالکل بند پتھر، جہاں کہیں گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہوا کا گزر بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مسام رکھے ہیں اس پتھر کے اندر بھی، آخر ایک زندہ شے اس میں موجود ہے. پھر کہیں اگر کوئی پانی، کہیں بارش برسی ہے یا پانی آیا تو اس کے اندر وہ جذب کی شاید قوت ہوگی، اور جو کیڑا اس کے اندر تھا اس کی ریکوائرمنٹ ہی اتنی ہوگی کہ سال میں ایک مرتبہ اس کو اگر تھوڑا سا پانی بھی مل جائے تو وہ اپنی زندگی کی ڈور جو ہے وہ اس کو کھینچ سکے، اس کو آگے چل. اس کے بعد اس شخص نے پتھر کو توڑا ہے، اور اندر سے پورا ایک زندہ کیڑا جو ہے برآمد ہو گیا. تو جو عام طور پر کہا جاتا ہے جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اس کی رزاقیت سے تم کیا اس درجے بالکل ہو گئے ہو کہ اس پر توکل نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہو کہ شاید اپنا رزق میرے ہی ہاتھ میں ہے. یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آج کل واویلا پا کیا جا رہا ہے، آبادی کم کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، 20 سال کے بعد جو ہے آبادی 8 ارب پہنچ جائے گی اور وسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے. اب تک کا تجربہ کیا ہے؟ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل اس سے زیادہ تیز رفتاری سے سامنے آ رہے ہیں. آج سے پہلے ان خوراکوں کا تجربہ ہی نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھی کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوراک کا جتنا بڑا ذخیرہ سمندر میں موجود ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کا تو میرا خیال ہے فریکشن آف اس کی پرسنٹیج جو ہے 1% بھی کہیں دور کی بات ہے، 1% کا بھی لاکھواں حصہ ہوگا کہ جو سی فوڈ کی شکل میں آپ کے سامنے خوراک کی صورت میں آ جاتا ہے. باقی اتنا بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور پانی، یہ گلیشیئر جو ہیں، اربوں ٹن پانی منجمد برف کی شکل میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ موجود ہے. یہ پورا نظام اللہ نے قائم کیا، اور تمہیں اندیشہ ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو وسائل ختم ہو جائیں گے، پھر فاقے ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا. ہاں انسان پر فاقہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. انسان آخر پکڑتا بھی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو قحط کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اب یہاں اگر یہ دلیل دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام روزوں کے رزق، تمام دابہ، تمام جتنے بھی حیوانات ہیں ان کی روزی کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، تو ان لوگوں میں جن کے قحط سالی، تو اللہ کی طرف سے آخر عذاب بھی تو آتا ہے نا، پکڑ بھی تو آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے. لیکن اللہ کی سنت کیا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی ذی نفس، کوئی ذی حیات، دابہ کا لفظ اصلاً تو چوپائے کے لیے ہے، لیکن یہ کہ دابہ سے مراد انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، پرندے بھی ہیں، پھر کیڑے بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہے، وائرس بھی ہے. ہر وہ شے کہ جو زندہ ہے،
الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اس تک روزی پہنچا دینا، اس پتھر کے اندر وہ کیڑا جو تھا اس تک بھی اس کی خوراک کا بندوبست کرنا وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا بڑا اختیار ہے، ہم اپنے رزق کے خود پیدا کرنے والے ہیں، جب تک ہم خود پلاننگ نہیں کریں گے اور سب کچھ نہیں کریں گے شاید ہمارے ہاں اوپر جو ہے فاقے مسلط ہو جائیں گے اور تمام وسائل ختم ہو جائیں گے۔ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ خوب جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں جہاں جو اس کا مستقر ہے اور جو اس کا مستودع ہے، اس کے بارے میں ابھی عرض کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیے یہ ہے اصل میں توکل اللہ کی ذات پر۔ سیرت کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جس میں حضور کو خبر دی گئی کہ فلاں شخص، ظاہر ہے کہ وہ شخص مسلمان تھا اور حضور کی صاحب ایمان کی حالت میں حضور کی جو ہے زیارت کی ہے، آپ کی صحبت اختیار کی، صحابی میں سے تھا، لیکن صحابیوں میں بھی تو بہت سے درجات ہیں۔ تو حضور کو خبر دی گئی کہ فلاں نوجوان ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا تو اللہ پر توکل ہے اور وہ گھر میں بیٹھ گیا ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں، کہ میرا رب جو ہے وہ میرا رازق ہے، مالک ہے، وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ حضور اس نے اس شخص کو طلب کیا اور آپ غضبناک ہوئے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے، یہ نہیں کہ تم اللہ کو آزمانے لگو۔ محنت کرنا، مشقت کرنا، اپنے لیے روزی کا بندوبست کرنا وہ تمہاری سعی ہے، مادی وسائل کو اختیار کرو، لیکن یہ کہ تمہارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کتنی ہی محنت کر لو لیکن تمہیں نہیں مل سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ اپنے ذمہ رزق لے لیا لہذا انسان جو ہے گھر میں بیٹھ جائے، کوئی کام کرنے کو تیار نہ ہو، نہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، محنت اور کوشش وہ ہماری طرف سے ہوگی۔ یہی معاملہ جو ہے کسی شخص پر کوئی مرض کا حملہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہی شافی ہے، بس صرف دعاؤں کے اوپر ہی وہ انحصار کرے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، یہی عام طور پر کہا جاتا ہے دوا دارو کرنا سنت رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان سے استفادہ کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اس دوائی کے اندر ہی یہ اثر ہے، اسی کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی۔ شفا اللہ کے ان سے ملے گی، الشافی وہ ذات ہے۔ لیکن اگر یہ پہلا تقاضا پورا نہیں کرتے تو پھر وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان نہ لو، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اللہ کا امتحان لو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ خوب جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور مستودع کو۔ مستقر ہے اصل میں انسان کا یہ عرصہ حیات جو اللہ نے اس دنیا میں اسے دیا۔ کسی کو سکنا دیا ہے کہ رہنے کے لیے صرف ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے، کسی کو بہت ہی 8 کنال پر مشتمل کوٹھی دے دی، کسی کو بہت وسائل دے دیے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، کسی کے ساتھ معاملہ بہت جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ اس کو رزق کی چادر کو تنگ کر کے رکھا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، کسی طرح تو بغیر حساب اللہ تعالیٰ بہتوں کو دیتا ہے۔ تو یعلم مستقرہ، اس دنیا میں جو اس کا استقرار ہے، جو حالات اس پر آنے والے ہیں، جس طرح اس دنیا میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، گویا کہ یہ پورا دونانیہ وہ اللہ کے علم ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا یہ اللہ کے علم کتاب جو ہے اس کو اپنے علم پر قیاس نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر شخص کے بارے میں، آج سے 1000 برس بعد آنے والے کے بارے میں بھی، اور آج سے پہلے جو ہو گزرا ہے، کہ فلاں شخص کا پوری زندگی کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اسی علم کو اس نے گویا کہ وہ اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے پھر نوشتہ تقدیر اس پر صادق آ گیا کہ اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر جو شے لکھی تھی وہی سچ واقع ہو گئی، نوشتہ تقدیر جو ہے وہ گویا کہ ثابت ہو گیا، وہ حق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو دنیا مستقر ہے، اور مستودع کس معنی میں کہ جہاں اسے سونپ دیا جائے گا، اس کے مفہوم میں سونپا جانا مراد ہے، اور یہ گویا کہ اس کا قبر ہے یا اس کو جو بھی کسی شخص کو کوئی جانور نے جو ہے چیر پھاڑ لیا اور کئی جانوروں کی خوراک بن گیا، وہ بھی اللہ کے علم میں تھا۔ کیا اس کے جسم کے مختلف حصے جو ہیں فلاں درندوں کے پیٹ میں جا چکے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن چکے ہیں، یا یہ کہ کس شخص کی موت کہاں واقع ہوگی اور پھر وہ کس حال میں ہوگا اور قبر میں اس کے ساتھ کیا بیتے گی، یہ مستقر ہے اور وہ مستودع ہے۔ گویا کہ مستقر اس دنیا میں اس کا جائے قرار یہ عرصہ حیات، اور مستودع اس کے بعد سے لے کر بعد سے بعد الموت تک کا جو دورانیہ ہے، یہ چیزیں دونوں چیزیں اللہ کے علم میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ سورہ لقمان کے آخر میں جو فرمایا گیا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، اور آخر میں فرمایا بأی ارض تموت، ہر شخص کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اور عرض سے مراد صرف وہ گویا کہ مکانی اعتبار سے نہیں، کب واقع ہوگی، کہاں واقع ہوگی، کن حالات میں واقع ہوگی۔ بہت ہی سہولت کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی، یا آخری زندگی کے 5 سال جو ہے بستر پر گزارے گا،
کہ کوئی شخص اپنے بارے میں پہلے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے علم ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، جب اس کے علم کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی شے بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، خواہ وہ اس کا مستقر ہو یا مستودع ہو۔ کل فی کتاب مبین، اب دیکھیے وہ بات آ گئی کہ اس علم کی بنیاد پر جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک کھلی کتاب میں لکھ دیا، کل فی کتاب مبین۔ اب اس کا ہم قیاس نہیں کر سکتے وہ کتاب کیسی ہے۔ ہم کتاب کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف صفحات پر مشتمل ہے۔ آج سے 50 برس پہلے جب تک کہ یہ کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، آج ہمیں معلوم ہے وہ چھوٹی سی آپ وہ USB جسے کہتے ہیں وہ لے جائیں اور اس میں پوری کی پوری بخاری شریف بھی موجود ہے، پوری مسلم بھی موجود ہے، صحاح ستہ کی تمام کتابیں موجود ہیں، لکھی ہوئی تو کوئی شے نہیں ہے۔ وہ انسٹرومنٹ صرف آپ نے کمپیوٹر کے اندر انسرٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے اسکرین کے اوپر تمام چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ اب انسان کی ٹیکنالوجی میں اتنی اگر عظیم انقلاب برپا ہو چکا تو ہم اس کتاب کا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر چیزیں لکھ دی، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق دل سے کی گئی دعا جو ہے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بھی تبدیل، یہ دعا کا اثر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کسی بادشاہ نے کسی شخص کے بارے میں فرض کیجئے کہ فیصلہ کر دیا کہ اسے یہ جرمانہ ہوگا، یہ سزا دی جائے گی، یا موت کا پروانہ لکھ دیا، اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کے اندر تخفیف کر دیتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، اس کو تو اختیار ہے۔ دعا جو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے وہ جو تقدیر کے معاملات ہیں ان کو بھی تبدیل کر سکتی ہے، اللہ ہی تبدیل کرنے والا ہے، کوئی اور شے تبدیل نہیں کرتی، اللہ ہی کے حکم سے تبدیل ہوتا ہے۔ کل فی کتاب مبین وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں پیدا کیا۔ اس میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی، یہ 6 مراحل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہ بھی وہی آیات متشابہات میں سے آ گئی کہ آیا وہی دن تھے کہ جو ہمارے دن ہیں، یا وہ دن کے جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے تمہارے 50,000 سالوں پر مشتمل اللہ کا ایک دن ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ بہرحال ہماری جو آج کل سائنٹیفک جو بھی نالج ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات یہ زمین جو ہے آج سے اتنے ارب سال پہلے بھی موجود تھی۔ بہرحال ان کے پاس علم کے ذرائع ہیں کہ مختلف فاسلز کو جب وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں یا اس کے ذریعے جو ہے وہ علم رسائی کی وہ تمام جو ہے سطحیں اس کو عبور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنے ارب سال پہلے کا یہ ڈھانچہ موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 مراحل میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ بھی آیات متشابہہ، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے شروع میں کہہ دیا گیا کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیات اکثریت تو وہ ہیں جو بہت محکم ہیں، لیکن جیسا کہ سورہ آل عمران کا حوالہ دیا تھا کہ جس میں فرمایا گیا اخر متشابہات، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو متشابہ ہیں۔ تو یہاں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کے بارے میں تفاسیر میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیا کیفیت تھی جب کہ اس کی پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ ابھی یہ گتھیاں سلجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ بگ بینگ کیسے ہوا تھا، اس کے لیے پچھلے دنوں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اخبارات میں، پھر وہ تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی 25 کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی گئی اور اس میں کوئی نیوٹرونز کا جو ہے گویا کہ وہ ایک مشاہدہ کیا جا سکے کہ جب کہ کائنات وجود میں آئی تھی تو کیا بڑا دھماکہ ہوا تھا، کیسی روشنیاں نکلی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ تمام چیزیں انسان کے وہ علمی بساط یا اس کی علمی لمیٹیشن کے اندر ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ بہرحال علی الماء کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ یہ کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں چند احادیث تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس کائنات سے بھی پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ اگرچہ ان کی صحت کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود تھی کہ اللہ نے سب سے پہلے جو شے پیدا کی وہ پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ نے پانی سے ہر زندہ شے پیدا کی۔ اب یہ اتنی بدیہی حقیقت ہے کہ آج کی سائنس جو ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ ماڈرن سائنس بھی قرآن کے کسی شے کو جھٹلا نہیں سکتی، صرف اس بات کو بھی قرآن کی کوئی سائنس جو ہے جھٹلا نہیں سکتی کہ جہاں زندگی ہے وہاں لازماً پانی کا اثر انداز ہونا موجود ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہی وجہ آپ کی ایکسپیڈیشن جاتی ہے، وہ مریخ تک پہنچ گئے صرف یہ سراغ لگانے کے لیے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ پھر بعد انہیں سٹریمز ایسی نظر آئیں کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو جگہ بنتی ہے تو پانی کو اگر بلندی سے نشیب کی طرف آئے تو اس قسم کا پیٹرن، جن حضرات نے کوئی ہوائی سفر کیا ہو اور انہیں تجربہ ہوگا کہ چشمے جو ہے پھر نیچے آتے ہیں تو اپنا وہ پیٹرن اور وہ خاص قسم کی روڑی جو ہے اپنے ساتھ لا کر اپنا ایک ٹریک بنا دیتے ہیں۔ تو مریخ پر بھی کچھ ایسی چیزیں انہیں نظر آئی کہ جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پانی ہو، لیکن ابھی تک پائے ثبوت کو یہ بات نہیں پہنچ سکی کہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں۔ لیکن پانی کا سراغ وہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
تاکہ اس سے یہ نتیجہ نکال سکے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی زندگی ہے، لائف کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ گویا کہ قرآن کی وہ بدیہی حقیقت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ شے ہم نے پانی سے پیدا کی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور کوئی کیفیت ایسی تھی کہ جب کہ اس کا صرف عرش ہی عرش تھا اور پانی پر تھا وہ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب دیکھیں یہاں بہت ہی پیارا انداز ہے، ان تفصیلات میں جانا تمہارا کام نہیں ہے، ان کی کھود کریت میں پڑھ کر تم سوائے اپنے علمی جو اس کی جو بھی ہے اس میں آگے سے آگے تو بڑھتے چلے جاؤ گے، لیکن عمل میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ یہ خیر و شر کی تمیز اللہ نے جو تمہارے لیے رکھی، اصل شے یہ ہے، اس اعتبار سے تم مکلف ہو، تمہارا محاسبہ اس بنیاد پر ہوگا۔ لہٰذا یہ بحث اس کو سمیٹتے ہوئے آگے کیا کہا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب ہے اصل میں تم مخاطب، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان لے اور تمہیں پرکھ لے، تمہیں امتحانات سے گزارے، اور پھر وہ دیکھے کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک معلومات کے درجے میں تو ہیں، اب ان کی کھود کریت میں پڑھتے رہو، اور اس کے لیے بہرحال بعض اوقات خیال بھی آتا ہے اربوں خربوں روپیہ یہ ضائع کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سیٹلائٹ اور وہ سیارے کہاں کہاں تک جا رہے ہیں، اور کتنے ہمارے ملکوں کے گویا کہ کئی گنا اس کے بجٹ جو ہیں وہ صرف ایک سیارے کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، اور خیال آتا بھی ہے کہ ان کے کس کام کا ہے۔ قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ تمام معلومات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور تمام اس کی چاکری میں لگا دیا۔ سخر لکم السماوات والارض، یہ زمین و آسمان، وسخر لکم الشمس والقمر، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان لے اور تمہیں خوب اچھی طرح پرکھ لے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے اور قرآن کے مخاطب کے لیے ٹھیک ہے علم حاصل کرو، علم میں آگے سے آگے بڑھو، اور اپنے اندر وہ استطاعت اعدوا لهم ما استطعتم من قوت وبالرباط الخیر، اس باطل کا جو ہے وہ کما کرنے کے لیے وہ علمی بنیاد پر اپنے لیے اسباب بھی فراہم کرو، لیکن اصل شے جو تم سے مطلوب ہے وہ تمہاری اخروی زندگی سے متعلق ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچ لے اور پرکھ لے کہ تم میں سے کون لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ بس حضرات یہیں ہم آج کا اپنا درس مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اگرچہ آیت مکمل نہیں ہوئی لیکن آیت ذرا تھوڑی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اصل پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے اور وہ عملی اعتبار سے ہے۔ پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ یہ تمام چیزیں جن کا علمی جو بھی اس کا مدار ہے وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن اصل شے جو اصل قرآن کا کویسچن ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہے وہ یہ اس امتحان میں سے اور اس آزمائش میں سے گزارا گیا، جس کے بعد انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ ناکام ہے یا یہ کہ سرفراز ہو گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔